گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں عالمی مذہبی اسکالر لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا تمام احباب سے میری گزارش ہے اسٹیج پر بھی اور پیچھے بھی آپ تشریف رکھیں، آگے آنے کی کوشش نہ کریں۔ اب آپ اپنی اپنی جگہ پر جہاں پہلے بیٹھے تھے وہیں پر تشریف رکھنا ہو رہا ہے۔ پیچھے والے احباب بھی بیٹھ جائیں، اگر ادھر کھڑے ہیں اوپر گیلری میں تشریف لے جائیں، وہاں پر جگہ ہے۔ عالم اسلام عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ ڈاکٹر حافظ محمد سلیمان مصباحی دامت برکاتہ العالیہ آپ شرخون سے ہماری محفل پاک میں جلوہ فرما ہو چکے ہیں۔ میں حضرت علامہ قاری سجاد حسین قادری صاحب کی جانب سے اور اہلیان ڈھونگسو کی جانب سے تنظیم علماء اہل سنت کی جانب سے آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ سب سے پہلے اس محفل پاک میں عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا حافظ ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی صاحب آپ جلوہ گر ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے نمازیوں کی جانب سے، اپنے اہل محلہ کی جانب سے، اپنے دوست و احباب اور بالخصوص انتظامیہ کی جانب سے، جن کی شب و روز کاوش سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع نصیب فرمایا۔ بحمد اللہ تعالیٰ قبلہ حضرت صاحب نے جو ہمیں وقت دیا تھا، ایسی مصروفیت ہے کہ اگر میں آپ کے سامنے گنوں کہ یہ کیا ہے، یہ کیسی مصروفیت ہے، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنی زیادہ مصروفیت ہونے کے باوجود یہ شخصیت اتنے دور سے وقت پر آپ کے درمیان جلوہ گر ہے۔ آپ اس کو ان کی کرامت سمجھ لیں یا اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھ لیں۔ مصروفیت کی اگر میں کیفیت آپ کے سامنے رکھوں تو آپ یہ سمجھیں گے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت صاحب اتنے دور سے اپنے ٹائم پر یہاں پہنچے۔ اس میں ہمارے ساتھ بہت بڑا جو کردار ہے، ہمارے ساتھ شب و روز جو رابطے میں رہے، جن کی خصوصی شفقت ہے، میری مراد پیر طریقت راہبر شریعت صوفی باصفا جناب حضرت محمد احتشام قادری صاحب جماعت قادریہ جیلانیہ، ماشاءاللہ یہ ان کا فیضان ہے، ان کی کاوش ہے، اور ان کے ساتھ میں بالخصوص شکریہ ادا کروں گا اپنے برادر محترم جناب بھائی محمد سرفراز مصباحی صاحب جو وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ مختلف اوقات میں ہر وقت ہر لمحہ ہمیں اپنی کیفیت سے ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے علاقہ ڈوگسو کی مذہبی شخصیات، میری مراد تنظیم علماء اہل سنت ڈوگسو کے تمام علماء اکرام تشریف فرما ہیں، اپنی اپنی مساجد سے اپنے اپنی قیمتی وقت سے وقت ہمیں دیا، اس مسجد میں رونق افروز ہوئے۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے اپنی اور انتظامیہ کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بالخصوص میں یہاں پر ذکر کروں گا جناب محترم حضرت علامہ الحاج حافظ محمد یعقوب نقشبندی صاحب کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ برادر اکبر جناب حضرت علامہ مولانا گلزار نقشبندی صاحب، حضرت علامہ مولانا شفقت نقشبندی صاحب اور دیگر احباب کے ساتھ آپ جلوہ گر ہیں اور کافی ٹائم سے ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، اور جتنے بھی احباب دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں، ملک یاسر عرفات صاحب کا میں مشکور ہوں،
اور برادر محترم جناب ملک صبر حسین صاحب کا مشکور ہوں. بہت سارے میرے دوست احباب دور دراز سے تشریف فرما ہیں. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں لیکن یہ آپ سب لوگوں کی خوش قسمتی ہے, آپ سب لوگوں کا شب و روز تعاون ہے, آپ کی محبتیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی یہ محبتیں سلامت رکھے. میں آپ سب کے لیے دعا گو بھی ہوں اور قبلہ حضرت صاحب کے لیے بھی ہم اور کوئی تحفہ نہیں پیش کر سکتے. آپ اتنے دور سے ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں. ہم یہ جتنے عاشقان رسول بیٹھے ہیں میں ان تمام کی جانب سے دعائیہ کلمات حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و فضل میں برکتیں عطا فرمائے. اونچی آواز سے کہہ دو آمین. سیالکوٹ جانے تک حضرت صاحب کی روح خوش رہے. ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جیسی شخصیات جو علم و عرفان کے موتی جگہ جگہ لٹا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ اہل سنت کے سروں پر تعدیل قائم و دائم فرمائے. آپ کا جو فیضان ہے, جس فیضان سے آپ پوری دنیا کو روشن کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے اس فیضان میں مزید برکتیں عطا فرمائے. انہی دعائیہ الفاظ کے ساتھ میں آج اپنی جامع مسجد انفیہ بریلوی میلاد چوک دو رسوم میں حضرت علامہ مولانا عالم مبلغ اسلام جناب حضرت علامہ حافظ ڈاکٹر محمد سلمان مصباحی دامت برکاتہ العالیہ کو دعوت خطاب پیش کرتا ہوں. آپ اپنی محبت بھری گفتگو سے تمام حاضرین کو محظوظ فرمائیں. ماشاءاللہ اشرفاز ساؤنڈ اور بھائی چودھری محمد اجاز صاحب اور دیگر کافی سارے یہاں پر یوٹیوب اور دیگر چینل کے لوگ ماشاءاللہ موجود ہیں جو لائیو چلا رہے ہیں. سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کے علم و عرفان میں برکتیں عطا فرمائے. محبت کے ساتھ استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر. ہاں جی, اسی طرح ہوتا ہے استقبال مہمانوں کا. بڑے دور سے آئے حضرت صاحب, تو دو جگہ پر خطاب بھی ہے, آگے بھی خطاب ہے. اب آپ نے اس کو مد نظر رکھنا ہے. ان کی خوراک بھی یہی ہے. نعرہ تکبیر. گاجوان کے نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب. ایسے جوش میں لوگ اللہ آپ کو سلامت رکھے, باکرامت رکھے. قبلہ اس کو نہ سادہ فرما دیں. جو ہمارے ساؤنڈ والے بھائی ہیں سادہ, یہ بھی ساڑھے پرانے بابلے سادے تھے. اور اب آپ نے بس گفتگو سماعت فرمانی, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کیونکہ شیڈول پہ شیڈول ہے, تو آپ اب جتنے پھر نعرے ماریں گے آپ ہی کا وقت لائیں گے. بس گفتگو سماعت فرمائیں, بس دعا کریں کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا. اقبال بڑا ہر جائی ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے. گفتار کا غازی بن تو گیا, کردار کا غازی بن جاتا ہے. اس لیے اب ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو بڑا تبدیل کریں گے. ٹھیک ہے, میں یہ جو حضرت نے نعرہ مارا ہے نا تاجدار ختم نبوت, میں اس کے والے سے یہ تو نعرہ لگنا چاہیے. یہ تو نعرہ پاکستان کے ہر کونے سے اٹھنا چاہیے, اور اتنے زور سے اٹھنا چاہیے کہ نعرے سے مرضی مر دیتا ہے. یہ نعرہ ضرورت ہے وقت, یہ تو ہر گھر سے لگنا چاہیے, یہ ہر گھر سے لگنا چاہیے. باقی وہ آپ کو پتہ ہے وہ جو نعرہ ہم مارتے ہیں, یہ قبول ہے, قبول ہے, موت بھی قبول ہے. موت قبول ہے لیکن داڑھی بھی قبول ہے. اس طرح کا نعرہ نہیں مارنا کوئی بھی. آپ ویسے بھی کرنا چاہیے نعرہ مارتے ہوئے کہ ہم نعرہ مارنے لگے ہیں, نعرہ مار کے ان کی بارگاہ میں لگے. ٹھیک ہے, اختیار کرنی چاہیے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید, فأما السائل فلا تنهر. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. مولاي صل وسلم دائما ابدا
अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी या अकरमल ख़ल्क़ि मा लिमन नलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अल्लाह इसीलिए बड़ा खूबसूरत लिखा था, कर एहतमाम भी ईमान की रोशनी के लिए, कर एहतमाम भी ईमान की रोशनी के लिए, दुरूद शर्त है ज़िक्र मुहम्मदी के लिए। देखे ना, अब आपके नारे में दाम था, दुरूद पढ़ते हुए दाम कोई नहीं था, मैंने इसलिए ये शेर पढ़ा, कर एहतमाम भी ईमान की रोशनी के लिए, दुरूद शर्त है ज़िक्र मुहम्मदी के लिए। ठीक है, तो आज तो हमारे यहाँ जमा होने का मकसद ही सिर्फ हुज़ूर नबी अलैहि सलाम की ज़ात है। ठीक है, तो फिर इतना फीका फीका दुरूद की मुआद। ठीक है, ज़रा मोहब्बत के साथ एक बार, चीखना चिल्लाना नहीं है, बस ज़रा मकसद थोड़ा पूरा हो जाए। ये बाकी है जो हम कर रहे हैं, ये फ़र्ज़ सारी है, असल तो यही है ना, ये बाज़ारों का सजना, ये घरों का सजना, ये फ़र्ज़ सारी है, असल यही है। मिलाद तब भी मनाया जाना जब ज़िक्र मुस्तफ़ा होगा, ये अंदाज़ है, लेकिन दुरूद अंदाज की जान है। अगर दुरूद न पढ़ा तो फिर मिलाद किस तरह हुआ? इसलिए कोशिश करें घर भी सजाएं, गलियां भी सजाएं, और साथ साथ अपनी ज़ुबानों को भी सजाएं। कर एहतमाम भी ईमान की रोशनी के लिए। अब तो मज़हब पढ़ते ही नहीं। मैं कहता हूँ कितना सोना वक्त था जब ये सोचे भी मौजूद थी, करम आज बालाए बाम आ गया है, मेरे लब पे मोहम्मद का नाम आ गया है। दौर ही था ना जब ये भी सोचे हुआ करते, तो लोग इस पर भी फ़ख्र किया करते थे कि आज मैंने हुज़ूर नबी अलैहि सलाम का नाम लिया। तो आज जब नबी अलैहि सलाम पे दुरूद पढ़ने की बारी आती है, ऐसा लगता है मजमे को सांस सूख गए। नहीं है, खराबी इख्तियार करें लेकिन असल को न छोड़ें। इसीलिए तो मेरे जो सना खां हुई हैं ना, मैं उनसे कहता हूँ यार खुदा का वास्ता बुज़ुर्गों के कलाम पढ़ लिया, क्योंकि बुज़ुर्गों के कलाम में हज़रत की कमाल होता है। अब देखें ना हज़रत जी, नात भी है, साथ तरबियत भी है, कर एहतमाम भी, नात भी हो रही है, साथ तरबियत भी हो रही है। कर एहतमाम भी माँ की रोशनी के लिए, दुरूद शर्त है ज़िक्र मुहम्मदी के लिए है, मेरे तो आप ही सब कुछ है सरवर आलम है। ये मैं इसलिए अब आपसे कहता हूँ यार कोशिश करो अपने बुज़ुर्गों को पढ़ो। बुज़ुर्गों के कलाम में ये कमाल होता है, वो सारा कुछ ही होते हैं, वो दवाई भी होते हैं, वो खुराक भी होते हैं, वो सारा कुछ ही होते हैं। इसलिए कोशिश करो अपने बुज़ुर्गों को न छोड़ो। क्योंकि हज़रत जी किबला पीर साहब बैठे हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे, और हम इनसे बड़ी मोहब्बत है। और अब्दुल जब्बार साहब इस बात के गवाह हैं कि ये बात हम इनके बैठे नहीं कर रहे, ये इनकी गैर मौजूदगी में भी हम करते हैं। अल्लाह हज़रत के फैज़ को और बढ़ाए। मैं मुँह पे तारीफ़ करने का कायल नहीं, लेकिन ये इस लायक है कि इनकी तारीफ़ की जाए, क्योंकि ज़माने के साथ बड़े बड़े घूम रहे हैं, बड़े बड़े बदल रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह हज़रत को सलामत रखे, अल्लाह हज़रत को सलामत रखे, अल्लाह हज़रत को अपनी हिफाजत में रखे। वो देखे ना दीदी, मैं आते हुए भी मिसाल दे रहा ना, मेरा बेटा है ना, उसे बढ़कर अब किसने मुझसे मोहब्बत करनी, मैं उसका वालिद हूँ। लेकिन इतनी मोहब्बत होने के बावजूद मैं उसको अपनी गाड़ी ड्राइव करने के लिए नहीं दे सकता। उसको मोहब्बत है, मुखलिस है, लेकिन उसको चलानी नहीं आती, जा मारेगा कहीं। ये हाल नात का भी है। इसका कतई मतलब नहीं है कि अगर किसी को नबी अलैहि सलाम से मोहब्बत है वो नात लिख देगा, हम उसकी नात पढ़ भी लेंगे। नात लिखने के लिए फिर अंदाज भी इमाम मोहम्मद रज़ा खान वाला चाहिए। हर बंदा नहीं लिख सकता। ये हम बेतहाशा ऐसे फिक्रे गर्दिश कर रहे हैं कि लिखने वाले ने तो नात समझ के लिख दिया,
لیکن اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ الفاظ یہ بہتر ہیں بھی کہ نہیں ہے، یہ جملہ حضور نبی علیہ السلام کی شایان شان ہے بھی کہ نہیں ہے. تو بس پھر لکھ دیے کہ پڑھے. اور پھر دکھ ہے پڑھنے والوں پہ بھی کہ وہ بس اسی ریس میں لگے ہوئے ہیں کہ آج میں آپ کو ایک نیا کلام سناؤں. میں کہتا ہوں زندگی دے اسی بھی پرانے ہیں تو سانو کلام بھی پرانے سنا چڑھ جاتا ہے. تو نواں نہ سنا یار سانو، سانو پرانے سنا دے یار. تیری بڑی مہربانی. حضرت بڑا ڈر لگتا ہے. فرماتے عبدالجبار بھائی کو کہہ رہا تھا ہمارے لیے مشکلیں بن گئی ہیں بڑی. یہ دیکھیں نا دلی ہر بچے نے موبائل آن کر رکھا ہے. اللہ ایک دفعہ دل کرتا ہے ان کو کیوں کھڑے کرو، پھر کہتا ہوں نہیں یار ان کا دل ٹوٹے، دل آزاری ہو، کیمرہ لگے. حضرت ہماری موجودگی میں اگر کوئی بندہ فکر پڑھ دے ہمارے لیے وبال جام ہو جاتا ہے. اگر خاموش رہیں پھر بہت ہے. اگر وہ کلپ چڑھ گیا اور اگر کچھ بول اٹھے تو پھر ہمارے لیے ازمائش ہی ازمائش ہے. اس لیے بڑا مشکل معاملہ بن گیا. اس لیے کوشش کرو کہ معروف کلام کرو، اپنے بزرگوں کو پڑھو. یا بالفرض اگر دل کرتا بھی ہے تو قبلہ سے رجوع رابطہ کر لو. ماشاءاللہ اتنے کثیر تعداد میں علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لو حضرت یہ میں کلام پڑھنا چاہتا ہوں، ذرا نظر فرما دیں، یہاں پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے. اب اللہ کا شکر ہے حضرت وہ کلام کہیں ختم ہو گئے، بڑا ہی پڑا گیا. حضرت چڑھی ہوئی گڈی کو چڑھائی رکھی سونے. یار حضور کی طرف گڈی چڑھانا منسوخ کر دے. لکھنے والے نے لکھ دیا لیکن اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ فکرہ حضور کے لیے کے لائق ہے بھی کہ نہیں ہے. میں نے کہا نا میرے بیٹے کو مجھ سے بڑی محبت ہے لیکن گاڑی نہیں میں اس کو دے سکتا. اس کے پیار میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میں اس کو گاڑی نہیں دے سکتا، اس کو نہیں چلانی آتی ہے. یہ بھی تھا کسی نے لکھ دیا چڑھی ہوئی گڈی کو چڑھائی رکھی سونے، لگیاں نے موچھاں اڑائی رکھی سونے. یار مقام نبوت دیکھ، گڈی چڑھائی رکھی. یار کوئی بات کرنے والی کر رہے ہو لیکن پڑا گیا یہ دوسرا. اور اگر ہم بولے تو ہم پہ الزام دے دیا گیا نہیں تسی نعت کرنا تو چھڑ دے. ہم نے کیوں چھڑنا ہے یار، ہمیں کیا چھڑ دے والی بات. اس لیے حضرت یہ مقام نبوت ہے. یہاں الفاظ بھی چن کے لانے پڑیں گے. یہاں الفاظ بھی چن کے. میں جب تھا نا ہمارے ادھر ایک بزرگ تھے تو مرزوق بھی تھے تو سالک بھی تھے. میں ایک دن دوران گفتگو میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں کہہ گیا کہ نبی علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. حضرت جی غصے میں اٹھ کھڑے ہوئے، مجھے کہتے ہیں اپنا فکرہ واپس نہیں. پر اب میں ڈر گیا، میں بھائی بزرگ آدمی ہے، میں نے کہا بزرگ کیا کروں. تو بس کہہ رہا کہ یہ جملہ نہیں بولنا. بہرحال بات ختم ہو گئی. جمعے کے بعد نا میں نے ان کو بلوایا، وہ تشریف لے. میں حضرت آج آپ نے جمعے میں کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ کیوں کی کیتا ہے. تو میں حضرت میں نے تو ایک بات بتائی ہے، لوگوں کی میں تربیت کر رہا تھا کہ حضور نبی علیہ السلام صادق اور امین تھے. حضور نبی علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. فرمانا کہ تیری زبان سڑ جائے تو گل ایسا ہی کر سکنا، اور تیرے کا کرنے کا کوئی طریقہ نہیں. میں حضرت پھر آپ بتائیں کہ کس طرح کرنی ہے بات. دیکھو حضرت جی کوئی درس نظامی نہیں پڑی لیکن محبت بھی بندے نے کیا رنگ پڑتی ہے. مجھے فرمانے لگے بھائی بات تو یہی کرنی ہے. وہ اللہ کے بندے خدا تجھے ہدایت دے، تو اس طرح کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے سچ ہی نکلا ہے. بات وہی ہے. یہی بڑا محتاط معاملہ ہے. پتہ نہیں حضرت یہاں کیا ہو رہا ہے، ہماری تو سمجھ کوئی بڑا محتاط معاملہ ہے. نبی علیہ السلام کے لیے الفاظ جملے لانا بڑا ڈاٹا معاملہ ہے. یہ اللہ پاک آپ کو لے جائے نا مدینہ طیبہ، ٹھیک ہے، آمین نہیں کہنا کوئی، ٹھیک ہے. اللہ یا اللہ تو ہی بلا لاتا ہے. یہ آپ اگر داخل ہوں گے نا باب السلام سے، مسجد نبوی شریف باب السلام سے آپ داخل ہوں، بالکل سامنے باب البقیع شریف ہے جس سے آپ باہر نکل جائیں. اب جیسے داخل ہوں آپ نے جو ہے نا یہ اوپر دیکھنا ہے. آپ کو اوپر ایک چھوٹا سا پرنالہ نظر آئے گا، یا آپ کو ایک چھوٹا سا پرنالہ، آپ اس کو دیکھ کے حیران بھی ہوں گے. بھائی اگر پرنالہ ہے تو پھر پرنالے کا رخ تو باہر ہونا چاہیے. یہ کیسا پرنالہ ہے جو اندر ہے مسجد کے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ اصل میں گھر تھا حضور نبی علیہ السلام کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ عنہ. کیونکہ تب تو مسجد نبوی کی اتنی توسیع نہیں ہوئی تھی. یہ آپ دیکھتے ہیں نا ایک سبز گنبد شریف ہے، وہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے روضہ نور کا گنبد. اس کے ساتھ ایک سفید گنبد ہے. سفید گنبد وہ گنبد ہے کہ جس کی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں مسجد نبوی کی توسیع ہو چکی تھی. اور اس سفید گنبد کے نیچے کھڑے ہو کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے تھے جب آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا.
سفید گنبد کی یہ تعریف ہے. اب تو مسجد اس سے بھی آگے چلی گئی ہے. سفید گنبد جو ہے نا وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہاں کھڑے ہو کر آپ امامت کرواتے. اور اب آپ پھر خود دیکھیں کہ مسجد کی اتنی توسیع ہو چکی ہے. لیکن اس دور میں وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا اور وہ مسجد نبوی شریف میں جانے کا فقط وہاں راستہ تھا. ہوتا کیا تھا کہ بارش برستی تھی نا تو وہ پرنالہ ٹپکتا تھا کیونکہ وہ راستہ تھا نمازیوں کا, جس کی وجہ سے نمازیوں کے کپڑوں پہ نا وہ اس پرنالے کے قطرے گرتے تھے. اور کیونکہ چھتیں کچی ہوتی تھیں اس لیے ان قطروں میں مٹی بھی شامل ہوتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی بار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ یہ پرنالہ اتار دیں, لیکن وہ نہیں اتارتے تھے. ایک دن پرنالہ ٹپکا, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں موجود نہیں تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرنالہ اتار دیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے, آگے دیکھا پرنالے کو, کیا پرنالہ کدھر ہے؟ بتایا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتار دیا. آپ گئے جا کے فرمانے لگے عمر یہ آپ نے پرنالہ کیوں اتارا؟ آپ نے فرمایا عباس میں نے کتنی بار کہا تھا اس پرنالے سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے, آپ کیوں نہیں اتارتے تھے؟ میں نے اتار دیا. آپ نے فرمایا پتہ ہے تجھے یہ پرنالہ کو, امیر المومنین آپ کو پتہ ہے یہ پرنالہ کون سا پرنالہ ہے, میں کیوں اس کو نہیں اتارتا تھا؟ آپ نے فرمایا آپ کو پتہ نہیں حضرت تو اہل کلام لوگ نہیں سنتے, اللہ یہ جھوٹ ہے سارا. کیا لوگ اتنے رہ گئے ہیں کہ تو سب سے اولا والا ہمارا نبی پڑھے تو یہ سنیں گے نہیں ہیں؟ واہ کیا دودھ و کرم ہے شہ بتا تیرا جو پڑھے گا تو یہ سنیں گے نہیں ہیں؟ آج سکھ متران دی ودیری ہے کیوں زندگی اداس گنیری ہے. میں کہتا ہوں پنڈی والوں یہ تمہارا فخر ہے, یہ کلام یہ فخر ہے تمہارا کلام. اللہ نے تمہیں کیسا ایسا پاک مرد عطا فرمایا جنہوں نے کمال لکھ دیا. لیکن حضرت جی میں کہتا ہوں یہ دکھ بھی ہے حضرت جی کہ پتہ نہیں نعت خانوں نے اس کلام کو پڑھنا کیوں چھوڑ دیا ہے. ان کو کیا نقص نظر آیا اس کلام میں, اتنا پڑھا گیا. اور میں قبلہ ویر صاحب میں کہتا ہوں سارا کلام ایک پاسے رکھ دیا, صرف ایک ہی فکر ہے میرا دل کرتا ہے کبھی کبھی آج تصویر پہ سارا دن یہی پڑھوں گا. سارا کلام تو رہنے دو نا ایک پاس سے, کبھی کبھی دل کرتا ہے آج تصویر پہ صرف یہی فکر پڑھوں. کیا ویر صاحب کیا عرض کرتے ہیں, لبا سرخا کھان کے لال یمن آپ کے جو لبہائے مبارکہ اتنے سوڑے ہیں میرے بھی کو نہیں پتہ لگ رہا کیا کہوں. لبا سرخا کھان کے لال یمن اور چٹے دند موتی دیا ہے نا لڑیاں. میں کہتا ہوں سارا کلام تو ایک طرف رہنے دو نا, ایک ہی جملہ ایسا دل کرتا ہے یہی پڑھو ادھر سارا. لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دند موتی دیا ہے نا لڑیاں. کتھے مہر علی کتھے تیری مشتاق اکھیاں کتھے جاڑیاں ہیں. نہیں یار لاؤ قرآن. اور اگر آپ کو یہ گلہ ہے نا کہ آپ ایسے کلام پڑھتی ہو تو عوام نہیں سنتی کو, میں کہتا ہوں تم گولی مارو عوام کو یار. اگر تمہیں گلہ ہے نا کہ عوام نہیں سنتی گولی مارو عوام کو. تو کھلونا نے جڑے سپیکر بند کر کے سپیکر پڑھ کے کھا بند کر لیا کر. تو کیا کر آج میں عوام نہیں سنانا, آج میں انہوں نہیں سنانا ہے. ہاں یار کون نہیں سنے گا تیرا کلام. ہوئے میں کہتا ہوں جس دن حضور نے ایک دن تیرا سن لیا نا, حضور نے توجہ فرما دی, اور پنڈی چھوڑا ہے ساری دنیا تجھے سنے گی. پنڈی چھوڑ, پاکستان چھوڑ, اور ساری دنیا سنے گی جس دن حضور نبی علیہ السلام نے تجھے سن لیا. تو سنا تو صحیح کبھی ان کو. تو عوام میں کیوں پھنسا ہوا ہے, تو نکل عوام سے باہر. تو نہ ان کی تھدیوں کی طرف توجہ کر, تو نہ ان کی جیبوں پہ دھیان رکھ. تو جن کا کلام ہے جن کے لیے لکھا گیا تو ان کو سنا ہے. جس دن انہوں نے ایک بھی سن لیا نا اس دن پھر ساری دنیا تجھے سنے گی. کیا بہانے ہیں یار بنائے ہوئے. نہیں لاؤ اپنے بزرگوں کے نام ہے, لو مدینے کی تجلی سے لگائے دنیا. لاؤ یار واپس. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں, ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. تو کیا جیرا ماجا پڑھ رہے ہو یار, کوئی کلام پڑھو پڑھنے والا, کوئی کلام پڑھو پڑھنے والا کو ابھی بھی حضور کی نام سناؤ یار, حضور کی تعریف کرو, حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ کرو. کیا سیدھا ماجا کر رہے ہو تم. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں, ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ایتھا میں مٹھڑی جن جا بلد ہوتا خوش بستہ میں بھول کر, تیرے دکڑے دوڑے کماندڑی ہاں, تیرے نام تو نات بھی کاندڑی ہاں. یہ دیکھو ان کے منہ پہ داڑیاں نہیں ہیں, سیدھا جا کے حضور کو ہٹا دیں گے. داڑیاں ان سے رکھی نہیں جاتی ہیں. آتے ہو منہ پہ مشین پھروا کے آتے ہیں یہ.
हैं? اور ان کی ذرا ان کی جرت ہے، دیکھو ڈائریکٹ حضور کو آتا ہے قبلہ پیر صاحب آجا غلام فرید جی ماما نے روز چلتا ہے، دیکھو ذرا آتا بدرت ڈائریکٹ ہاتھ نہیں ڈالا جا کے، یہ نہیں کہہ رہے کہ حضور تاڑی بات دیا نہیں نہیں نہیں، ادب دیکھو ان لوگوں کا، یہ تھے نام لکھنے والے، اس کو کہتے ہیں ثنا خان، ہاں جی ڈائریکٹ ہاتھ نہیں ڈالا جا کے، کیا کہتے ہیں تیری باندیاں دی میں باندڑی ناچ نہ جانے ہنگڑ ٹھیڑا یار نمانا پوریا گوڑی سے دا جات باڑھ گئے میری تو تاری بار آپ سے تیری بار آپ سے بو تیرے تے داڑھی کوئی نہیں سر تیرے تے ٹوپی کوئی نہیں انگریزی تو کٹنگ کروائی ہے تیری بار دور سے دیکھو ذرا ڈائریکٹ نہیں ہے کیا تیری باندیاں دی میں باندڑی ہاں ہے درد کتیاں نال ادب ہائے میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو میرا دین بھی تو ایمان بھی تو میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف تے قرآن بھی تو اور ذرا سارا کلام تو ہے ہی سونا عبد الجبار بھائی جی ذرا اینڈ سنیے بابا کا ذرا اینڈ سننا بابا جی کا ہے آئے آئے کیا اینڈ کیا کرتے ہیں میں تے کم تر حاجہ غلام فرید میں تے کم تر میں تے کم تر ہاں میں تے کم تر احقر عاجز ادنا آئے 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 ذرا دیکھو لفیاں ذرا میں تے کم تر احقر عاجز ادنا لا شیء لا امکان بھی تو ہے آئے امام اہل سنت وہ سوئے لال لال پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اینڈ سنو ذرا اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں نہیں یار آؤ وہ انداز واپس لے کے آئیں نہیں کو سنتا نہ سنا حضرت جی اس وقت میں نے خود سنا ہے میری عادت سنا بھائی کو بات آگے پیچھے تھوڑی کمی بیشی ہو سکتی ہے اللہ معاف کرنے والا لیکن بات کا مفہوم یہی ہے میری عادت سنت فرماتے ہیں کہتے ہیں جب میں نے ابتدا کی نا بیان کی ظاہر کوئی سننے والا نہیں تو کہتے کیا ہے میں ٹوپیاں رکھ کے تم کو بیان کیا کرتا آج دیکھ لو حضرت جی دنیا میں سب سے زیادہ سنی جانے والی شخصیت ہیں وہ سنا کے صحیح اگر ہے نہیں سنتے تھے پھر ہوں ہیں اس کا مطلب ہے لوگ قرآن نہیں سنتے تو پھر ہم میوزک بجانا شروع کر دیں نہیں سنتے سنا خزیدہ سنا ہے نہیں حضرت زمانے کے ساتھ نہ بدلو زمانے کو بدلو ہم نے زمانے کے ساتھ نہیں حضرت جی لچھے پیڑے ہمیں بھی آتے ہیں میرا بھی دل کرتا ہے میں والی تقریر کرا کہ پنڈی والے اینے کے سٹا کے جانے ہیں میں بھی توڑا لائے کے جاؤں گڈی پھوکنے کے حضرت ہم تو دراس لگائے بیٹھے ہیں تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال حضور کرم رکھیو کہ تیڑا نے تھدیاں دھیان نہ ٹوٹتے ساڈا کہ تیڑا نے تھدیاں دھیان نہ ٹوٹتے کہ ساڈیاں آسا ہوئی تیڑا نے جیب بھاتے نہ لگی تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال اور حضرت جی فقط ہے چھٹیاں ہیں گولی ماری ہیں سارے ہیں اور حضور کے منگتے بنتے ہیں اور قسم پاک پیدا کرنے کی والے کی ان لوگوں نے کیا دینا ہے یار حضور دیتے ہیں پھر ان کی عطائیں کبھی ختم نہیں ہوتی حضرت شیخ ابو الخیر اقتے رہ گئے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں آپ فرماتے ہیں مجھے حضور نبی علیہ السلام نے مدینہ پاک بلایا ہاں جی کبھی یہ نہیں کہنا میں گیا تھا کہنا انہوں نے بلایا تھا ہم نے تو یہی سنا ہے حضرت پتہ نہیں یہ میں گیا والا معاملہ کہاں سے آ گیا ہم نے تو یہی سنا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم یہ سعادت زور بادو نیز ہم نے تو یہ سنا ہے جو میں گیا ہم بتائیں کہ تم آ گیا ہم نے تو یہ سنا ہے کہ یہ انہوں نے بلایا تھا فرماتے مجھے انہوں نے بلایا اور کہتے ہیں میں 5 دن مدینہ طیبہ میں رہا 5 دن فرماتے ہیں کہتے کچھ کھانے کو نہیں ملا ہاں جی کسی امیر کے دروازے پہ نہیں گئے کسی بٹ صاحب جٹ صاحب چودھری صاحب کا بوا نکل کھایا جا کے کہتے ہیں میں حضور نبی علیہ السلام کے روزہ انور پہ حاضر ہوا اور آ کے رضی ہوں 5 دن کا بھوکا ہوں اور آپ کا مہمان آئے ہے اس شہر کا کیا کہنا ہے میں آپ کو اپنی سنا دیتا ہوں آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیسا ہے وہ شہر جب پہلی بار ہمیں بھی بلایا نا آپ نے تو میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ مدینہ جا کے وقت ضائع نہ کیا کرو میں نے دیکھا پاکستانی کو بڑا وقت ضائع کرتے تھے
اتنے جا کے لگتا ہے کہ پاکستانی نے کدی ہوٹل ہی نہیں دیکھا ہے، لگتا ہے کہ پاکستانی نے کدی روٹی نہیں کھائی ہے۔ او یار ہوٹل بھی بڑے دیکھے، روٹی بھی بڑی کھائی، حضور کی خدمت میں حاضر رہے یار، یہ مسجد نبوی کی بہانیں کیا روز ملتے ہیں؟ وہ چلیا دیکھ تو صحیح تو آیا کریں جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، اور جو ایک بار آئے اس نے دوبارہ نہیں آنا، تو وہاں آیا ہوا ہے، ہاں تو وہاں آیا نہیں، چھاڑو ہوٹل چھاڑو ہوٹل۔ بات ادھر پھر وہی ہے، وہ ایک فکرہ ہوتا تھا نا جی میں مدینے جا کے گواچ جاؤں تو لوگ پھر مجھے لفظ دیتے رہتے ہیں، مدینے جا کے بھی گواچنا ہی ہونا تھا، اور مدینہ پاک تو وہ جگہ وہ جڑے گواچے بھی اتنے جا کے انہوں نے راہ واپس دیتا ہے۔ میں نے کہا بڑے فکر سادگی میں کہہ دیے گئے، بڑے بھی بڑے گئے، اور مدینہ جا کے بھی گواچنا ہے، اور تو کیوں گواچنا ہے مدینہ کی گلی میں؟ تو حضور دے قدمہ جو بیٹھ جان کے یار، تو بابے جبریل بیٹھ، تو صحابہ صفا دے چبوترے دے بیٹھ، تو حضور دے ممبر شریف کل بیٹھ، تو بابے صدیق بیٹھ، تو جنت البقیع بیٹھ جا کے، تو پھر گواچنا ہی ہوتے جا کے۔ میں نے کہا بڑے فکر سادگیوں میں نکل گئے، اور بڑے بھی بڑے گئے، نہیں گواچنا سے جا اسے حضور دے قدمہ چ بہنے جاتے ہیں، قرآن پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے، نہیں ہے کوئی پڑھیا جان دیا پھر بھی بہ ہی لینا ہے، اور دیکھ تو صحیح تو آیا کہاں ہے، تو آیا کہاں ہے؟ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ ہے۔ تو دیکھ تو صحیح تو کہاں ہے؟ یہ ہمارے ہوئے منظور احمد شاہ صاحب جامعہ فریدیہ، صحیح بات ہے، آپ نے مدینہ تو رسول تصنیف فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں میں نا جب بھی نبی علیہ السلام جب کی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرماتے تھے تو کہتے ہیں مسجد نبوی شریف حاضر ہوتے واپس جاتے میں نے راستے میں ایک منصوبہ عورت کو دیکھتا تھا، ٹھیک ہے، اور آپ فرماتے ہیں میں اس کو اہم ہی سمجھ کے گزر جاتا تھا۔ ارے یہ بھی ایک بڑی بیماری ہے، کبھی اسی اپنے آپ کو اہم ہی سمجھنے لگ پئی انہوں نے کمال ہی ہو جائے، لیکن دکھ ہے یار ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، دوسروں کو سمجھتے ہیں۔ جس دن ہم نے یہ اہمی والا ٹائٹل خود پہ لگا دیا نا، آئے وہ دن تو کو جوڑنا ہی نہیں ہے، اس دن ہی تو کو جوڑنا ہے، جس دن تو کہیں گا نا جی میں ہے اس دن تو کچھ ہو جانا، جن دن تو ہے کہتا رہا نہیں میں کچھ ہے وہاں تو کچھ بھی نہیں ہونا ہے۔ ہاں جی یہاں ہونا نہ ہونا ہے، یہاں ہونا نہ ہونا ہے، نہ ہونا عین ہونا ہے، جسے ہونا ہو کچھ کھا کے درے جانا نہ ہو جائے، انہیں دردی خاک ہو جائے، اس دن تو کچھ ہو جائے گا۔ جس دن تو ہے جنی دیر تک تو ہے کہتا رہے میں کچھ ہے وہاں، انہیں دیر تو کبھی نہیں ہے، تو وہاں ہی میری قدم ہے۔ وہ کہتے میں اس کو اہم سمجھ کے نا گزر رہا کرتا، کہتے ایک دن کیا ہوا میں مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا تو کرم بڑا ہو گیا، اور کرم یہ ہوا آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ جانے والے بیٹھے ہوئے ریاض الجنہ شریف میں ہمیں تھوڑا سا موقع ملتا ہے، کہتے اس دن بڑا موقع ملا، آپ فرماتے میں بڑی دیر ریاض الجنہ شریف میں بیٹھا تھا، موقع بن گیا کچھ، کہتے ریاض الجنہ شریف سے اٹھا اور باب البقیع شریف سے ہوتا ہے، باب جبریل سے ہوتا ہوا نا میں کہتے میں باہر نکل گیا اور جا کے جنت البقیع شریف میں چلا گیا، کہتے وقت گزارا باہر، کہتے اب میں واپس آ رہا تھا اپنے گھر کی طرف، اپنے ہوٹل کی طرف، تو کہتے سوچ کیا رہا تھا، وہ یار ہے منظور احمد کوئی مدینہ کڈا سونا شہر، ایک وہ جنت ہے 7 آسمانوں کے اوپر، اس میں جانے کے لیے پہلے مرنا پڑے گا، پھر قبر، پھر حشر، حشر میں بھی جا کے پتہ نہیں ڈائریکٹ آرڈر ہوتے ہیں کہ وایا دوزخ جانا پڑے ہے، لیکن مدینہ پاک جو آ جائے 2 بار جنتوں کی سیر کر لیتے، ایک بار ریاض الجنہ شریف اور ایک بار جنت البقیع شریف، کیسا شہر ہے میرے سونے کا سونا شہر ہے، زندگی میں 2 بار جنتوں کی سیر، کہتے مجھے نہیں پتا کہ کب میں ان مائی جی کے سامنے آ گیا، فرماتے اٹھ کھڑی ہوئی اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بڑی فصیح عربی مجھے کہتی ہیں یا اخی تعال اسمع کلامی، بھائی ٹھہر میری گل سن کے جا، یہ تو کیا کہہ رہا ہے کہ مدینہ میں 2 جنتیں ہیں، واللہ العظیم اللہ حی و رسولہ حی، مجھے اللہ کی عظمت کی قسم اللہ بھی زندہ ہے، اللہ کی اطاعت سے اللہ کے محبوب بھی زندہ ہیں، واللہ العظیم اللہ ینظر و رسولہ ینظر، مجھے اللہ کی عظمتوں کی قسم اللہ بھی دیکھتے ہیں، اللہ کے دکھانے سے اللہ کے محبوب بھی دیکھتے ہیں، اور منظور احمد آج یہ خیال اپنے اندر سے نکال کے جا کہ مدینہ میں 2 جنتیں ہیں، بلکہ المدینہ تو کلھا جنت الفردوس، مدینہ سارے کا سارے جنت ہے، میں ہمیں سمجھتا رہا تو نکلے آکی یہ بچوں ہے،
وہ کہتے ہیں یہ خیال نکال کے جا کہ مدینہ میں 2 جنتیں ہیں، المدینۃ کلھا جنت الفردوس ہے، جنت بھی نہیں اعلیٰ جنت ہے، جنت بھی نہیں اعلیٰ جنت ہے۔ ہاں مدینہ پاک تو مدینہ پاک آ رہا ہے۔ میں اب یہی کہہ کے بات ختم کر دوں گا، دعا کیا کرو سانو مدینے جانا ہی آ جائے۔ ہاں جی سانو نہیں جانا ہوتا، اسی اسے پتہ نہیں کی بن کے جانے ہیں، کھ بھی نہ بن کے جایا کرو اتنے، ہم پتہ نہیں کیا کیوں بن کے جاتی ہیں، مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، دعا کرو سانو مدینے جانا ہی آ جائے، دعا کرو سانو مدینے جانا آ جائے، سانو مدینے دا ادب آ جائے، ہمیں پتہ لگ جائے کہ محبوب کی بارگاہ میں حاضری کس طرح دیتے ہیں۔ اللہ کرے ہمیں مدینے پاک جانا آ جائے، کیونکہ جس کو جانا آ گیا پھر وہ خالی نہیں آتا، حقیقت ہے ہمیں جانا ہی نہیں آتا، ہمیں جانا ہی نہیں آتا، ہمیں جانا ہی نہیں آتا۔ وہ جو ہے نا پہلی بار جب بلایا نا تو اندر بیٹھے نا قرآن شریف کی تلاوت کرنا، کچھ احباب پاکستان سے گئے تھے، کچھ احباب وہاں آ کے نا جمع ہوئے، وہ بیٹھے حلقہ بنا کے نا آپس میں گفتگو کر رہے تھے، میں بیٹھا نا وہ قرآن کریم پڑھ رہا تھا۔ تو اب حضرت آپ کو ذرا بہتر جانتے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ کا تھوڑا واہ بھی ہے کہ اگر کوئی پٹھان اردو بولے نا تو پتہ لگتا ہے کہ پٹھان اردو بول رہا ہے، اسی طرح کوئی عربی اردو بولے تو اس کا بھی پتہ چلے گا کہ عربی اردو بول رہا ہے، لہجہ بتائے گا۔ لیکن حضرت جی اس طرح کہ اردو بنی سی بندے کے لیے، آگے نا کسی نے السلام علیکم کہا، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے دیکھا تو ایک برتن میری طرف بڑھا کے مجھے فرمانے لگے، حضرت یہ آپ کے لیے دال آئی ہے، کیونکہ میں نے دیکھا نہیں تھا، میں نے حضرت کو پہلی بار دیکھا تھا، تو میں نے آگے سے کی، میں حضور آپ خطا پہ ہیں، آپ کو غلطی لگ رہی ہے، یہ دال میرے لیے نہیں آئی۔ وہ آگے سے مسکرا کے کہنے لگے ہمیں غلطی نہیں لگتی، دال آپ ہی کے لیے آئی ہے۔ ان کا نہیں لڑائی ہے، میں نے دال کا برتن پکڑ کے میں نے رکھ لیا، اب دال ذری گرم تھی بالکل، جیسے ابھی کسی دیش کے میں سے نکال کے نا برتن میں ڈالی گئی ہے، اور آپ جانے والوں کو پتہ ہے کہ مدینہ پاک اندر ماحول کتنا یخ ہوتا ہے۔ میں نے کہا اس سے پہلے کہ یہ ٹھنڈی ہو، قرآن کریم کی تلاوت ختم کرتے ہیں اور چل کے نہ کچھ کرتے ہیں۔ میں نے وہ قرآن کریم کی تلاوت ختم کر کے قرآن کریم ریک میں رکھا، اور میں دال کا برتن آ کے نا احباب کے درمیان رکھا اور میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا لو جی دال آ گئی ہے، اب باہر چلتے ہیں، 1 سال میں روک لیتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں۔ پوری وہاں جو احباب میرے بیٹھے ہوئے تھے نا، ان میں سے کہ حضرت بول کے کہنے لگے دال آ بھی گئی ہے۔ میں نے کہا کیوں جی کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے یار میں ہونی بیٹھا دیر سے خیال کرنے ڈیا نا، وہ جدوں دے آئے ہیں دال تین گوشت ہی کھانے ہیں، تو دال لبے نا، دال لبے نا، ہاں جی وہاں سائلہ فلا، تمہیں کیا پتا حضرت اس شہر کے کیا راز ہیں، اس شہر کے کیا رنگ ہیں۔ دعا کرو ہمیں مدینہ جانا آ جائے، جب بھی جانا فقیر بن کے جانا، جو رتبہ ہے جو ہوتا ہے وہ پاکستان میں چھوڑ جانا ہے، وہاں فقیر بن کے جانا، وہاں فقیر بن کے جانا۔ پھر دیکھو حضرت جی وہ کتنا نوازتے ہیں، وہ کتنا، میں نے کہا نا کہ بلا میں ہی میں مدینہ پاک پہلی بار یہ حضرت گیا، دوسری بار تو میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ گیا جب بلایا گیا دوسری بار، تو جی لاچا پہنا ہوا تھا میں نے نیچے، اور اوپر نا میں نے کرتا پہنا ہوا تھا۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ ہوٹل میں کم ہی جائیں، ٹھیک ہے، اس لیے اسپیشلی وائٹ کلر کا کرتا تھا، بڑا گندا ہو چکا تھا۔ گنبد خضرہ شریف کے بالکل سامنے جو دیوار ہے 7 نمبر امام دے نال بالکل سامنے جو دیوار ہے، میں وہاں ٹیک لگا کے جن پنجابی میں کہتے ہیں چوکڑی مار کے بیٹھا تھا، بیٹھ کے نا گنبد شریف کی زیارت کر رہا تھا، بالکل میرے سامنے گنبد تھا۔ لو جی میں نے تھوڑی دیر کے نا آنکھیں بند کر دی، اچھا ایک بچہ آیا نا، کوئی بندہ نہ لڑکا درمیان نہیں ہے آیا، مجھے فیل ہوا کہ اس نے میری جھولی میں کچھ ڈالا ہے، جب میں نے اس نے ڈالا نا میں نے آنکھیں کھول لی تو 6 ریال تھے، 2 ریال کے 3 نوٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ جلدی سے ڈال کے نا بھاگنے لگا۔ لو جی میرے اندر دا مولوی بھی جاگ پیا، میرے اندر دا پروفیسر بھی جاگ پیا، بن کے تو فقیر گیا لیکن ایک سے دم ہی جاگ کے سارے۔ لو جی میں بھاگا اور میں نے جا کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا تو نے پیسے میری جھولی میں کیوں رکھے؟ میں فقیر نہیں ہوں۔ میں نے کہا میں فقیر نہیں ہوں، مولوی صاحب جاگ پہ، شیخ صاحب جاگ پہ، نقشبندی صاحب جاگ پہ ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے نا
میں نے اس کو کہا تو نے پیسے کیوں رکھے ہیں؟ میں فقیر نہیں ہوں. لو جی اس نے نا مجھے ادھر سے چوما. پھر مجھے کہتا ہے میں نے فقیر سمجھ کے نہیں دیے, میں عربی اشارہ اس کو اردو نہیں بولنی ہے. اس کا جواب یہ تھا کہ میں نے فقیر سمجھ کے نہیں دیے, میں نے پیار, اس نے ادھر سے چوم کے مجھے کہتا ہے میں نے پیار کیا تھا. لو جی اس وقت تو شیخ صاحب, مفتی صاحب, حافظ صاحب, پروفیسر صاحب سارے جا کے, میں جا کے پھر بیٹھا, اردو سارے پھر سو گئے نا. پھر میں بڑے ہی رویا میں کس بات پہ چلیا. انہوں نے تو پیسے بھیج کے تینوں فقیر بنایا ہی, آپ ہی نہ کر چڑی ہے. انہوں نے تینوں فقیر بنایا آپ ہی نہ کر چڑی. یہ برباد جاتا ہے. انہوں نے اکثر کوئی کتنے لے پڑے ہو, میں نے یار تو کتنے کی گل کرنا, میرا دعا کرتے اسے کرتا میں کسی کچھ بھی نہ پڑے ہوتا, میرا دل کرتا ہے ککھ بھی نہ ہوتا, ککھ بھی نہ ہوتا. پتہ نہیں کی ہوتے ہیں. علم ہونا چاہیے قبلہ, جاہل بندہ فتنہ ہوتا ہے لیکن علم کا زوم نہیں ہونا چاہیے. علم کا زوم نہیں ہونا چاہیے, علم ہونا چاہیے. ہاں علم و بات کریں, فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. جتنے جاہل ہیں بیٹھے ہوئے ان کو بیڑا گرک کر دیا کام کر, ان کو پتہ ہی نہیں دین ہے کیا. علم ہونا چاہیے لیکن اس کا زوم نہیں. آج بھی حضرت یہاں وہ کیل چبا ہوا ہے, انہوں نے فقیر بنایا, معافی نہ کر چھڑی. میں فقیر نہیں کوئی, میں فقیر نہیں کوئی ہے. اس لیے بچ کے رہنا, بڑا جو بھی ہو نا ایسے چھڑ جائیے سارا کچھ, اتھے فقیر بن کے جائیے. حضور نبی علیہ السلام کی بات, وہ گلی تھے جہاں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں, اتھے منگتا بن کے جائیے. گجر, پٹ, راہی, راجا کڑ جائیے سارا کچھ اتنے. جی جہاز بہن لگو نے سارا کچھ لپیٹ کے نا ایئرپورٹ کے کسی کو قرض دے جائیے. کوشش کری تو واپس آؤ تو نہ گڈی ہوا ہے رہن دے جتنے دیتا ہے ایسے کو بچ جائیے. کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی. کھلا دا تو اتر بنا, اتر دا پھر تو کڑ دریا, دریا میں پھر تو ڈبکیاں لا, پھر بھی تیری بولنی جانی پہلو اپنی میں مکا ہے نا. لیکن مکدی بڑی اوکھی جے جی نہیں جے مکدی پتہ نہیں کیڑے والے جاگ پندی ہے پھر. وہ حضرت شیخ ابو الخیر اقتے علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ 11 منٹ رہ گئے جی بات. اب فرماتے ہیں کہ میں کسی کے پاس نہیں گیا, کہتے میں حاضر ہوا اور میں نے جا کے عرض کی محبوب 5 دن کا بھوکا اور آپ کا مہمان. کہتے یہ عرض کر کے نا میں حضور نبی علیہ السلام کے منبر شریف کے پیچھے جا کے میں سو گیا. کہتے اب سویا خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں, خواب میں بھی دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں. اور کہتے مجھے آ کے خواب سے نا ہلا کے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے جگایا. آپ نے فرمایا ابو الخیر تو سویا, دیکھ تو صحیح حضور نبی علیہ السلام تشریف لائیں. کہتے میں حاضر خدمت ہوا اور میں نے جا کے نا حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما. کہتے کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں جانب حضرت سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہیں, تاجدار ختم نبوت ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہے. کہتے بیٹھے ہوئے ہیں, میں اس کو کہتا ہوں میں تیرے پاؤں کا ندی ہونا ہے. قرآن میں بھی ساتھ, مزاروں میں بھی ساتھ, خوابوں میں بھی ساتھ ہے, تیرے پاؤں کا ندی ہونا ہے. دیکھ لو صحیح وہ ساتھ ہی ساتھ ہے. ہاں وہ ساتھ ہے. بڑی شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے سب کا حق ادا کر دیا, ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا. اور وہ بھی حدیث موجود ہے کہ حق ادا کس طرح ہوگا. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا اللہ سب کو اپنا دیدار کروائیں گے. حکم ہوگا سب کو جمع کرو, انبیاء, اولیاء, غوث, کتب, ابدال, ٹھیک ہے, کلندر, علماء, مشائخ, مفتیان کرام, ائمہ مجتہدین, سارے اکٹھے ہوں گے. وہ لکھا کہ اللہ حجاب اٹھا کے سب کو اپنا دیدار کروائیں گے. لیکن ان میں حضرت ابوبکر نہیں ہوں گے, سارے ہی ہوں گے, سب کو اپنا دیدار کرائیں گے. جب دیدار ہو جائے گا اللہ فرمائیں گے اب سب چلے جاؤ, اب ابوبکر کو بلاؤ, ابوبکر کو میں تنہا اپنا دیدار کرواؤں گا. یہ ابوبکر کا حق ہے جو اللہ ادا کریں گے.
یہ شان صدیق ہے. ہاں جی یہ شان صدیق ہے حضرت جی. ہاں جی یہ شان صدیق ہے. یہ سب جی ایرے گہرے متبو خیر میں سے نہ پوچھو حضرت ابوبکر کیا ہے, اگر پوچھنا تو مولا علی سے پوچھو جا کے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا نا, تو کچھ دنوں کے بعد دونوں ہی یار حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے حاضر ہوئے. کہتے اللہ کی کرنی دونوں بھائی اکٹھے ہو گئے مسجد کے باہر نا, دونوں ہی اکٹھے ہو گئے. اب پیار بڑا تھا. حضرت ابوبکر چاہتے تھے کہ علی پہلے مسجد میں داخل ہو, لیکن حضرت علی چاہتے تھے پہلے ابوبکر داخل ہو. دونوں کھڑے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں خلیفہ رسول پہلے مسجد میں داخل ہو. حضرت ابوبکر فرمانے لگے اے علی میں اس شخص سے پہلے کس طرح مسجد میں داخل ہو سکتا ہوں جس کے لیے میں نے اپنے محبوب کو یہ فرماتے سنا ہے کہ علی کا مقام میری بارگاہ میں وہ ہے جو میرا مقام اللہ کی بارگاہ میں ہے, اس لیے پہلے مسجد میں تم نے جانا ہے. اب سنو ذرا حضرت مولا علی, آپ فرماتے ہیں اے ابوبکر میں بھی تو آپ سے پہلے مسجد میں نہیں جاؤں گا, کیونکہ میں نے بھی آپ کے بارے میں نبی علیہ السلام کو کچھ کہتے سنا. تو میں نے کہتے سنا ہے کہ حضور فرماتے تھے سب نے میرا انکار کیا, وہ ابوبکر ہی ہے جس نے اقرار کیا تھا. میں نے بھی پہلے مسجد میں نہیں جانا. لکھا ہے کہ جناب صدیق اکبر رو پڑے. آپ نے فرمایا علی حضور نے فرمایا تھا, آپ نے فرمایا تھا. لکھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کا ہاتھ پکڑا اور دونوں سے آپ اکٹھے مسجد میں داخل ہوئے. حضرت ابوبکر کیا ہے مولا علی سے پوچھ جا کر, حضرت امام جعفر صادق سے پوچھ جا کر. آپ فرماتے ہیں میں 2 بار ابوبکر سے پیدا ہوا ہوں. ہاں جی انہیں کو کیا پتا یار ابوبکر کیا ہے. ہاں میں اس لیے کہتا ہوں وہ قرآن میں بھی ساتھ, وہ ملاد میں بھی ساتھ, وہ خوابوں میں بھی ساتھ. ہاں وہ ملاد والے, ہاں اگر ابوبکر سے پیار کرتے ہو تو پھر کوشش کرو انداز بھی ابوبکر والا ہے. یا میں ملاد کے حوالے سے بس بات کر کے بس وہ بات نکل گئی ہوتے نا, کیونکہ ہم اب چاہتے ہیں کہ اس بات پہ محنت ہو کہ نعت خوانی کے حوالے سے ہمارے اسٹیجوں پہ کچھ بہترین آئیں, اس لیے مزہ کرنی ہے. کوئی لکھا ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہوا, لیکن وصال بھی اس طرح ہوا کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, کل نفس ذائقۃ الموت بل احیاء ولکن لا تشعرون. تیرے اندر یہ پرزہ ہی نہیں ہے, تجھے نہیں شعور اس بات کا. ہاں فارحین بما آتاہم اللہ من فضل, ٹھیک ہے. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون, ٹھیک ہے جی. ہمیں تمہیں شعور نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ لکھا ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا نا, تو آپ جب خلیفہ بنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, آپ مسند خلافت پہ بیٹھے تھے, جو بھی آپ کی کوئی جگہ مقرر, ایک چھوٹی بچی آئی جس نے آ کے رونا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہتی حضور نبی علیہ السلام نے رخ انور چھپا لیا, میں اس لیے رو رہی. آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے رخ انور چھپا لیا, تو پھر تجھے کیا بتاؤں کہ قلب صدیق کا کیا عالم ہے اس وقت. ہاں یار میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں بیان کروں. وہ بھائی وہاں تو لکھا ہے کہ جو حضور نبی علیہ السلام کی اونٹنی تھی, جو حضور نبی علیہ السلام کی دراز گوشت تھی, وہ بھی ان کا کی جدائی برداشت نہیں کر سکی. وہ تو پھر صدیق اکبر تھے حضرت, جو حضرت سے ساتھ ہیں, جو اب تک ساتھ ہی ہیں حضرت ہیں, وہ تو پھر صدیق اکبر تھے حضرت. اس وقت کیا صدیق اکبر کے قلب مبارک پہ گزرتی ہوگی. فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ یہ ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں کہ قلب صدیق کا اس وقت کیا حال ہے. اور اس قدیم میں امیر المومنین کی وجہ اور بھی ہے. آپ نے فرمایا وہ کیا؟ وہ کہتی ہے میرے والد غزوے میں جام شہادت نوش کر چکی ہے, میری ماں بھی فوت ہو گئی, میں اور میری نابینا دادی ہے, اور ہماری ایک بکری ہے, اسی کے دودھ پہ ہمارا گزر بسر ہوتا ہے. دادی نابینا ہے, وہ دودھ دھو نہیں سکتی, دودھ چلو پنجابی جما جانا, دودھ چوڑ نہیں سکتی, تار کاٹ نہیں سکتی, تاکہ وہ یہ نہ کہ انہوں گال نہیں سمجھ نہیں آئی. اردو میں کہے کہ دودھ دھونا کہتے ہیں اس کو, وہ دودھ دھو نہیں سکتی, نابینا ہے. میں بچی ہوں, آج چھوٹے چھوٹے ہیں, مجھے دھونا آتا نہیں. تو جب تک حضور نبی علیہ السلام موجود تھے نا اپنی حیات ظاہری کے ساتھ, تو نبی علیہ السلام روز تشریف لاتے تھے اور ہمیں دودھ دھوتے بھی لگے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مراد غریبوں کی بھر لانے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا ہے. وہ کاکا جی چنڈیاں لاؤ, بازار سجاؤ, لیکن پتر کہتے بازار ہی سجا دینا رہ جی, آؤ اپنے آپ نے بھی سجائیے.
کتے بازار ہی نہ سجاتے رہ جائیے، او اپنے آپ کو بھی سجائیے، او اپنے آپ کو بھی سجائیے حضرت ہیں۔ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا، اب میری بکری کا دودھ کون دھوئے گا؟ آئے 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 آئے، اور محبوب کی یاد آئی، صدیق اکبر بھی رو پڑے۔ آپ نے فرمایا حضور نبی علیہ السلام نے تو رخ انور چھپا لیا، پردہ کر لیا، ابو بکر ابھی زندہ ہے، جتنی دیر تک ابو بکر زندہ ہے آج کے بعد تیری بکری کا دودھ آ کے میں دھویا کروں گا۔ اب پیار کرو یار، اب پیار کرو، اللہ کے بندے پیار کرو۔ صرف یہی ہے نا، میلاد ہی تو نہیں نہ منانا، حضور کی سیرت کو بھی اختیار کرنا ہے یار۔ ہاں پیار کرو یار، صرف گلیاں نہ سجاتے رہ جانا۔ میں کہتا ہوں زیادہ نہیں میں کہہ رہا تمہیں، تو ایک ایک لڑی اندر بھی لا لو یار، ایک ایک وہ دیا نہیں میں کہتا، ایک ایک ہی لا لو یار۔ نہیں تو میں پھر وہی دکھ سے کہوں گا، ایک صوفی نے بڑا درد بڑا یہ مصرع لکھا تھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو، معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو کہ ابھی قلب انسان اندھیرا ہے۔ اور گلیاں تو سج گئی ہیں، انہوں کی بھی سجانا جو حضور تو اس کو سجانے آئے تھی یار، سونا آیا ہے تو سج گئے نے گلیاں بازار، الحمدللہ اس سے زیادہ سجی، لیکن سونا تو حضرت اس کو سجانے آیا تھا۔ سونا تو اس کو سجانے آیا، اس لیے حضرت کوشش کریں کہ خالی گلی ہی نہ سجاتے رہیں بلکہ اس کو بھی سجائیں، ٹھیک ہے جی؟ وہ بس اسی پہ میں ختم کروں گا، پھر آپ مجھے راستہ دیں، ٹھیک ہے؟ قبلہ پیر صاحب موجود ہیں، زیارت کریں، علماء کا جو معاملہ ہے، بس یہ اس کو ختم کر کے نا پھر ہم نکلیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر کرنا ہو نا تو اللہ کا شکر بنا کھا بھیج گئی، بس یہ نا چلوں میں سانب لے گا، ایسا کریے گا انشاء، یہ بڑی شان ہے نفلوں کی، ہے جی؟ وہ حضرت جو ہے نا وہ اللہ ابو الخیرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، دیکھا بائی جانب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو الخیر تو بھوکا ہے اور ہمارا مہمان ہے؟ کہتے خواب میں نبی علیہ السلام نے مجھے روٹی عنایت فرمائی، کہتے میں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے بیٹھے وہ روٹی کھانی شروع کر دی، کہتے مجھے یاد ہے میں نے آدھی روٹی کھائی تھی، ساری نہیں کھائی تھی، ابھی آدھی روٹی کھائی تھی، کہتے میری آنکھ کھل گئی، میری آنکھ کھل گئی، لیکن کہتے ہیں قربان جاؤں سرکار مدینہ کی عطاؤں، کہتے جب آنکھ کھلی آدھی روٹی پھر بھی آتی میٹھی ہے، آدھی روٹی پھر بھی آتی۔ ہاں حضرت ان کی عطائیں تو ایسی عطائیں، اگر خواب میں بھی عطا کریں تو جاگنے کے بعد عطا ختم نہیں ہوتی ہے، لیکن حضرت بس یہ ہے ہم دور چلے گئے یار، وہ یار خدا کا واسطہ ہم میلاد والے دھوکہ نہ دو، ہم میلاد والے ہیں یار۔ حضور نے فرمایا من غشّ فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، دھوکہ نہ دو، اپنا اخلاق اچھا کریے، ہم میلاد والے ہیں، ہم میلاد والے ہیں، گلیاں سجاؤ، بازار سجاؤ، لیکن حضرت جی آؤ ایسوری کو اپنے آپ میں سجائیے، آؤ یار اپنے آپ میں سجائیے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تمام احباب بیٹھے رہیں، حضرت صاحب کو راستہ دیں گے، انہوں نے آگے پروگرام پہ جانا ہے، تمام احباب اپنی جگہ پر تشریف فرما لیں۔ میری احباب سے گزارش ہے کہ حضرت علامہ حافظ ڈاکٹر سلیمان اسماعیل صاحب کو راستہ دے دیں، ایسے نہ کریں، ہمارے مہمان ہیں، انہوں نے آگے جانا ہے۔ میں احباب سے گزارش کروں گا حضرت کے لیے آپ راستہ بنائیں تاکہ وہ پروگرام میں آسانی سے پہنچ سکیں۔ تمام آپ تشریف رکھیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، راستہ دے دیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی، مہربانی فرما کر راستہ دے دیں، تمام آپ تشریف رکھیں۔